اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ اتنے میں آپ فرمانے لگے کہ اے لوگو، 3 پل ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تقدیر میں ترامیم کرتا ہے۔ پہلا پل جب گھر میں کسی کی ولادت ہوتی ہے، اور دوسرا پل جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، اور تیسرا پل جب کسی انسان کی شادی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس پیدا ہونے والے بچے کا رزق اس گھر کے لوگوں کی تقدیر میں تحریر کر دیتا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا رزق اس گھر کی تقدیر سے مٹا دیتا ہے، اور جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عورت جو گھر میں آتی ہے اس کے حصے کا رزق اس کے شوہر کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اے شخص، جو انسان شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، شکرانے کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو عزت و پیار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں، عزت میں، شہرت میں فراوانی لکھتا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان شادی کے بعد ناشکری کرتا ہے، اپنی بیوی کی تذلیل کرتا ہے، تو یوں اس انسان کے رزق میں اچانک سے قلت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی عزت دنیا کے نزدیک پست ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس گھر پر لعنت بھیجتا ہے جس گھر میں عورتوں پر ظلم کیا جائے، توہین کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ نمبر 1، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور نمبر 2، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جسم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور اللہ کے ساتھ بد دیانتی ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی توہین معاف کر سکتا ہے، بھول نہیں سکتا۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں، بلکہ گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ اگر ایک گالی تم غصے یا مذاق میں دیتے ہو تو اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کر لیتے ہو۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر مہلک بیماری ہے۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگو اور نہ گالی دینے والا۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے، ایک انبیاء کی نیند، 2 مومن کی نیند،
3 منافق کی نیند اور 4 شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں اور الٹے ہو کر شیطان سوتے ہیں۔ قسمت 2 پل میں بدل سکتا ہے انسان، مگر جو انسان کو بدل دے وہ قسمت نہیں ہوتی۔ خوش مزاجی خوبصورتی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، لیکن خوبصورتی خوش مزاجی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ گار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا لی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔